اب ہمارے حضرت جی فوت ہوئے ہیں تو آخری وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں 2-3 دفعہ، کیونکہ دل میں کلمہ تھا، اور لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر حضرات آئے جنہوں نے دوائی دی، پھر سب کو کہا اچھا السلام علیکم۔ آخری وقت زبان پہ وہی چیز آتی ہے جو دل میں ہوا کرتی ہے۔ کوئی چیز طوطے کو اگر ہٹا دینا تو جب بلی آتی ہے تو ٹینٹی کی آواز آتی ہے، اور کچھ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دلوں میں اتاریں۔ آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، اور وہ نصیحت زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، بس مختصر سی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آج کی اس مجلس میں اگر ہم ان 3 باتوں کو سن کر انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو ہماری بہن جو بھائی ساجد صاحب کی گھر والے جو فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ ترقی درجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جتنی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر ہم نے اس پہ ایک نے بھی عمل کر لیا تو یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ درجات تو بلند فرمائے ہوئے ہیں، وہ حافظ قرآن کی والدہ ہے، 2 بچے ان کے قرآن کے حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے شوق سے انہوں نے بڑی محنت سے یہ سعادت حاصل کی کہ اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ حافظ قرآن تو 10 کو جنت میں لے کے جائے گا، اور قرآن کا عالم 400 کو جنت میں لے کے جائے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو اللہ نے 2 حافظ بچوں کی ماں ہیں، یقیناً اللہ نے بہت کرم کا معاملہ فرمایا ہوگا۔ بلکہ ایک تو میں نے یہاں تک بھی سنا کہ حافظ قرآن کی قبر کے ساتھ جس کی قبر ہوتی ہے 400 لوگ ارد گرد والے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو بھی عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو عمرہ کر کے آتا ہے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ اور یہ ایسا سعادت ہے کہ جو بندہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بس یہ ایک اللہ کا غیبی نظام ہے، اس لیے اعتبار خاتمے پر ہے۔ بعض دفعہ بندہ ساری زندگی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، لیکن آخری وقت کوئی ایسا بول منہ سے کہہ دیتا ہے جس سے ایمان کی دولت سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو میں نے جو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا، آپ سے سمجھنا کہ آخر زمانے کے اندر ایسا ہوگا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن، یعنی کہ اعتبار خاتمے پر ہے۔ اس لیے پہلے حضرات سے جتنا بھی کوئی نیک ہوتا وہ ایک ہی کہتا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھے۔ ایک دوسرے کو یہی کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور میری واجب و تعظیم بہنوں، آخری وقت وہی زبان پہ آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، جب اس دنیا سے آنا تو اچھے اخلاق چھوڑ کے آنا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اس کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہوگی۔ فرمایا جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، اچھے اخلاق میں حیا سب سے پہلے آتا ہے، پاک دامنی سب سے پہلے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کو کما کر دینا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا۔ تو ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ حجم کے اعتبار سے روئی کا گٹھڑ بڑا ہوتا ہے، لیکن لوہا چاہے اتنا بھی ہو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تانبا ہے، لوہا ہے، سونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق سے اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے ان کی مجلسیں میرے گھر کے قریب لگا کریں گے، تو جو آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا تو کیا خیال وہ محروم ہو جائیں گے؟ ابھی سردی کا موسم، لوگ کہتے ہیں جی کوئٹہ کی برف باری کا اثر ہے ہمارے ہاں،
فلاں جگہ کی جو برف باری جہاں ہو رہی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں امید ہی نہیں ہوتی کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کا ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے اس طرف کی امید ہی نہیں ہوتی کہ میں دوسری طرف سلام پھیر لوں۔ آج کتنے ہمارے خونی قریبی عزیز و اقارب دوست احباب جو رخصت ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 منٹ لگے 2 منٹ لگے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگانا، امید کس پہ لگانا؟ اللہ کی ذات عالی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری نظریں کہاں لگی رہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ کوئی مسئلہ آئے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، انشاءاللہ ایسا کام ہو جائے گا۔ ہماری نظریں اللہ کی ذات عالی پہ رہ گئی۔ ویسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ آج ہم اپنے دل کو جتنے بھی اللہ کے غیر ہیں، مال ہے، حسن و جمال ہے اور حب جاہ ہے، خود پسندی ہے، یا جو بھی ہے اس سے خالی کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا کہ کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، کہیں وہ تمہارا گریبان نہ پکڑ لے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارا ایک ایک لمحہ قبول فرما لے۔ ہمیشہ ہم آخرت کی طرف نظر رکھیں، دنیا سے نظریں ہٹا کر آخرت پر، مال سے نظریں ہٹا کر نیک اعمال پہ، مخلوق سے نظریں ہٹا کر آخرت پر۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما کر ہمارے بھائی ساجد صاحب کے گھر والے، ان کے والدین، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری امت کے لیے دعا نہ کی اس کی دعا ہی ناقص ہے۔ تو امت مسلمہ کے جتنے لوگ بھی ہم سے جدا ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یاد رکھنا لذتوں کو توڑنے والی موت ہے۔ دنیا داری اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا مکان نہ بنائیں، اچھی گاڑی نہ رکھیں، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ ان کاموں میں لگ کر نماز سے غافل ہو جانا، آخرت کی تیاری سے غافل ہو جانا، یہ دنیا داری ہے۔ کھانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، یا کسی جو ہے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جانا، یہ دنیا داری ہے۔ اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھے کپڑے پہننا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہنا اور بالکل معمولی لباس بھی پہنا۔ اور مکان تو ہم نیت کر لیا کریں کہ ہم اس کو مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ برتن ہماری مستورات خرید کے ہماری بہنیں لاتی ہیں تو یہ نیت کر لیا کریں کہ ہر کام میں یہ برتن ہمارے مہمانوں کے لیے ہیں۔ آپ ساری زندگی کھانا بناتے ہوئے بے شک مہمان آئیں نہ آئیں، نیت کر لیں کہ یہ کھانا مہمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو آپ کو ساری زندگی اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ ایک ایک مہمان آئے تو ہم خوش ہو جایا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور جب گھر میں مہمان آتا ہے تو ایک نوالا توڑ کے جب کھاتا ہے تو 100 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 100 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور 100 اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور 40 دن یہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے ایک نوالے پہ۔ تو ہم وہاں یہ نیت کر لیں، ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بستر لے کے آتے ہیں، بستر بناتے ہیں، اس میں بھی یہ نیت کی جائے کہ یہ مہمانوں کے لیے ہیں۔ تو مہمان کا اکرام کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی بھی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں کی، جن بچوں کی مائیں ہیں، اللہ ہمیں اس نعمت کے چھن جانے سے پہلے ہی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، کسی مقام تک یا دنیا کے کسی کام میں بھی کوئی کامیابی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے والدین کی دعائیں نہیں ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قدموں سے آگے کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار دیکھتا ہے، فرمایا کہ جتنی نظریں بھی دیکھے گا، ہر نظر پہ اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ کاش ہمیں اس کی قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، والدین کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔